حضرت گنگوہی پکڑے گئے, جیل میں گئے, ان کے خلاف مقدمہ چلا, سہارنپور کی کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلا اور انگریز کی کورٹ میں مقدمہ چلا. مقدمے کا قصہ عجیب ہے. حضرت مقدمے میں تشریف لے گئے تو حضرت کے پاس تصویر تھی, تو انگریز نے پوچھا تم نے حکومت کے خلاف جنگ لڑی؟ تو حضرت نے فرمایا جی لڑی. اس میں جواب دے رہے ہیں جی لڑی. ہتھیار کیا تھا تمہارے پاس؟ فرمایا یہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا جواب. لڑی گورنمنٹ کے خلاف جنگ لڑی, ان کا لڑی. ہتھیار کیا تھا؟ کہا یہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں ان دو باتوں کے کیا اثرات پڑے اس جج پر کہ اس نے بالکل بے گناہ ڈگری کر دی, اور اس نے لکھا کہ یہ تو کوئی پاگل آدمی معلوم ہوتا ہے مجھے, یہ گورنمنٹ کے خلاف کیا جنگ لڑے گا. یہ اسے ڈگری میں لکھا کہ یہ شخص جس پر الزام ہے کہ اس نے گورنمنٹ کے خلاف جنگ لڑی ہے اور لیڈنگ پارٹ ادا کیا ہے, یہ لیڈنگ پارٹ کیا ادا ہے تو پاگل آدمی مجھے معلوم ہوتا ہے, اور یہ بالکل بے گناہ ہے, اس پر الزام ہے, یہ گورنمنٹ کے خلاف جنگ لڑنے والا نہیں. تو حضرت تو یوں بری ہو گئی ڈگری سے, سہارنپور کی جیل سے چھوٹ کر الزام سے بری ہو کر حضرت تو گھر آئے, اور حضرت نانوتوی پکڑے ہی نہیں گئے. خیر جب یہ 3 سال گزر گئے اور عام معافی کا اعلان ہو گیا, اس 3 سال کے اندر صرف یو پی میں 10,000 علماء کو پھانسی دی گئی. ان 3 سال کے اندر صرف یو پی میں, پورے ملک میں کیا ہوا ہوگا پورے دنیا میں تو اللہ جانے, صرف یو پی میں 10,000 علماء کو پھانسی دی گئی. اور علماء نہیں, یہ عام قانون تھا کہ جس کا لمبا کرتا اور داڑھی دیکھو کوئی مقدمہ چلانے پکڑو اور پھانسی دو, وہ مولوی ہے. جس کا لمبا کرتا ہو اور داڑھی ہو بس وہی بس علامت مولوی ہے, اسے پکڑو اور پھانسی دو. پھر جب یہ 3 سال گزر گئے اور عام معافی کا اعلان ہوا تو اب سوال پیدا ہوا, اب سر جوڑ کر کے علماء بیٹھے, اب کیا ہونا ہے ہندوستان کا. ہندوستان دارالحرب تو بہت پہلے سے ہو گیا تھا, لیکن نام کی مغل گورنمنٹ باقی تھی. اس نام کی جو گورنمنٹ باقی تھی اسے کام کی بنانے کے لیے محنتیں ہو رہی تھی, جہاد ہو رہے تھے کہ انگریزوں کی آفت دور ہو اور ملک اپنا آزاد ہو اور مسلمان حکومت جو ہے پاورفل ہو. مگر اب سارے رہے سہے آسرے ٹوٹ گئے. اب اس ملک میں اسلام کی حفاظت کی کیا شکل ہو؟ تو اللہ جل شانہ امن والہ نے مسلمان پورے ملک کے بہت سے علماء کے دلوں میں ایک ساتھ ایک فارمولہ ڈالا, اور وہ یہ کہ چندے کا مدرسہ قائم کیا جائے. چندے کا مدرسہ, یہ اس سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اسلام کی 13 صدیوں میں یہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ چندے کا مدرسہ, یہ نہیں جانتا تھا کوئی. دیکھو آج اسلامی ممالک ہیں, یہ سعودیہ ہے, اور سعودیہ کے چاروں طرف خلیجی ممالک ہیں, اور عرب ممالک ہیں, اور مصر ہے, اور سیریا ہے, اور ترکی ہے, سب اسلامی ملک ہیں. وہاں چلے جاؤ, وہاں چندے کے مدرسوں کا کوئی تصور جانتا ہی نہیں. وہاں کیا ہے؟ اسلامی گورنمنٹ ہے, وہ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہی مسجدوں کے امام رکھے اور مسجدوں کے مؤذن رکھے, ان کی تنخواہیں دے, مکتب قائم کرے, ان مدرسوں کو رکھے, ان کی تنخواہیں دے. یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہے. چندہ کر کے کوئی دینی نظام چلانا یہ ان ملکوں میں کوئی تصور ہے ہی نہیں. یہ اسلام کی 13 صدیوں سے یہی چلا آ رہا تھا. لیکن اللہ نے بیک وقت علماء کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ چندے کے مدرسے قائم کیے جائیں. جانتے ہو چندے کے مدرسے کا کیا مطلب ہے؟ بزرگوں کی سمجھ میں بات یہ آئی, یہ جو گورنمنٹ نظام چلاتی ہے, وہ گورنمنٹ کے پاس جو فنڈ ہے, وہ فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی زمین میں سے نکالتی ہے, آسمان میں سے گراتی ہے. گورنمنٹ جو فنڈنگ کرتی ہے وہ فنڈنگ تو لوگوں سے لیتی ہے ٹیکسز کے نام پر, اور اس سے فنڈنگ کرتی ہے اور اس سے آگے نظام پھیلاتی ہے.
آپ کی یہ برٹش ہے، آپ کے یہ امریکہ ہے، یا ویلفیئر بہت سے رقمیں گورنمنٹ دیتی ہے، تو کہاں سے لاتی ہے؟ لوگ وہیں سے ٹیکس لیتی ہے، اور اتنے ہیوی ٹیکس لیتی ہے کہ لوگ پریشان وہ ٹیکس لیتی ہے اور دوسروں کو ویلفیئر کے نام سے دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل فنڈ جو ہے وہ لوگوں کے جیب میں ہے، گورنمنٹ کے پاس میں فنڈ نہیں ہے۔ اگر لوگوں کے سب ٹیکس آنے بند ہو جائیں تو گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو علماء کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگر ہندوستان میں سے اسلامی حکومت ختم ہو گئی ہے تو ختم ہو جانے دو، مسلمان زندہ ہیں، اور جب تک مسلمان زندہ ہیں اسلام کا نظام چل سکتا ہے، اسلامی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ چندے کا نظام شروع ہوا، چندہ دو، 1 روپیہ دے سکتے 1 روپیہ دو، 2 روپے دے سکتے 2 روپے دو، 8 آنے دے سکتے 8 آنے دو۔ دارالعلوم دیوبند، آپ کا دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا ہے تو جو سب سے پہلا چندہ ہوا ہے وہ 113 روپے ہوا ہے، اور دارالعلوم دیوبند شروع ہوا۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد ایک بڑھیا آئی، دیوبند کی ایک بڑھیا آئی، اور دارالعلوم دیوبند کے جو سب سے پہلے محتمم تھے حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بڑھیا آئی چونی لے کر کے، روپے کا 1/4، پرانے زمانے میں جو روپیہ تھا اس کا 1/4 چونی کہلاتی تھی، ایک چونی لے کر آئی، اور اس نے کہا کہ بیٹا یہ تھارے مدرسے کے لیے، تھارے یعنی تیرے، یہ تھارے مدرسے کے لیے میں نے چرخا کاٹ کر کے یہ 4 آنے اکٹھا کیے ہیں، اور 6 مہینے کا سود کاٹ کر کے اس نے بچا کر کے یہ 4 آنے اکٹھا کر کے وہ لے کر چندہ دینے آئی تھی۔ تو حضرت حاجی صاحب نے وہ چندہ لیا تھا اور لے کر کے یہ حکم دیا تھا کہ یہ 4 آنے خزانے میں باقی رہیں گے، خرچ نہیں کیے جائیں گے، یہ 4 آنے خزانے میں ہمیشہ رہنے چاہیے۔ 100 سال تک وہ 4 آنے خزانے میں پڑے رہے، لاکھوں روپے آئے اور گئے، کروڑوں آئے اور گئے، مگر اس بڑھیا کی چونی دارالعلوم کے خزانے کے اندر محفوظ رہتی تھی۔ اسی ان 4 آنوں میں جو اخلاص تھا، اس اخلاص کی برکت سے یہ ادارے چلتے تھے۔ اور آج میرے بھائیوں، آج یہ ملک ہیں، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، برما ہے، نیپال ہے، ان ملکوں میں آپ جا کر جائزہ لیجئے، کروڑوں مدرسے ہیں، مکتب ہیں، مسجدیں ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، کوئی حکومت کی ہیلپ اور مدد نہیں ہے۔ کہاں سے سب نظام چل رہا ہے؟ مسلمانوں کی پینی سینٹ ڈالر اکٹھا ہوتے ہیں، اور قطرہ قطرہ دریا شود، قطرے قطرے مل کر دریا بنتے ہیں، اس سے فنڈ بنتے ہیں، ان فنڈوں سے سارے دینی نظام بنتے ہیں۔ اگر ملک دارالحرب ہے تو ہونے دو دارالحرب کو، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کی اور اپنے اسلام کی بقا کا سامان خود کریں، یہ رسپانسبلٹی ہمارے کندھوں پر ہے، اب کوئی بادشاہ ان ملکوں میں نہیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند سب سے پہلا ادارہ قائم کیا گیا، پھر اسی نہج پر سارے ادارے پھیلتے گئے اور بڑھتے گئے۔